اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان المبارک کے اختتام پر فطرانہ دینے کے لیے بہت سی باتیں ذہن میں آتی ہیں اور ابہام پیدا ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مستند کتب اور مستند علماء کے مطابق ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ فطرانہ کیا ہے اور فطرانہ کون نکالے اور فطرانہ کس کا نکالا جانا چاہیے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم جس شہر میں موجود ہوں وہاں جو کھانا کھایا جاتا ہو اس کے مطابق فطرانہ دیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی شہر میں، کسی ملک میں گندم زیادہ کھائی جاتی ہے اور وہ شخص گندم زیادہ کھاتا ہے تو 3 کلو گندم کی رقم اس کا فطرانہ ہوگی۔ اگر چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں تو 3 کلو چاول۔ اسی طرح سے اگر کوئی جو کھاتا ہے اس حساب سے، اور اگر کھجور کا استعمال زیادہ ہے تو اس حساب سے ہوگا۔ اکثر اوورسیز پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ وہ کماتے تو وہاں پر ہیں، وہاں کے کرنسی کے مطابق ہیں، لیکن فطرانہ چونکہ وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے وطن میں بھیجیں تو وہ اپنے وطن کے لحاظ سے اس قیمت کا تعین کرتے ہیں۔ سب ایسا نہیں کرتے، لیکن جو بھی کرتے ہیں یہ غلط ہے، کیونکہ جس کرنسی میں کمایا جاتا ہے اور وہاں پر وہ جنس جس قیمت پہ ملتی ہے اسی کے مطابق ہی ان کا فطرانہ نکلے گا۔ تو بہت آسان ہو گیا کہ 3 کلو قیمت لگا لیجئے اس جنس کی جو زیادہ کھائی جاتی ہے غذا کے طور پر، اور ان میں گندم ہے، چاول ہے، کھجور ہیں، جو ہے۔ اچھا، اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ ہم چاول بھی کھاتے ہیں ہم اور گندم بھی کھاتے ہیں تو پھر ہم مکس کر کے دیں۔ دیکھیے، سال میں ایک دفعہ یہ فطرانہ دینا ہوتا ہے۔ اللہ سے اگر ہم بے حساب مانگتے ہیں تو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے حساب کتاب کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ دیا جا سکتا ہے وہ دینا چاہیے۔ یہ جو مقدار مقرر کی جاتی ہے یہ کم سے کم مقدار ہوتی ہے کہ اتنا تو ضرور دینا ہے۔ اس لیے اگر کوئی چاول اور گندم دونوں چیزیں کھاتا ہے تو اگر وہ چاول کی قیمت ادا کر دے گا 3 کلو کی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب ایک بات جو آتی ہے کہ فطرانہ کون نکالے؟ فطرانہ وہ شخص نکالے جس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہوں: اول بالغ ہو، دوم عاقل ہو، سوم باہوش ہو، چہارم غلام نہ ہو، پنجم فقیر نہ ہو۔ اب فقیر کا مطلب ہر شخص اپنے اس میں مت لے لے کہ ہم تو فقیر ہیں، نہیں، فقیر وہ شخص ہوتا ہے جس کی معاشرتی حیثیت اس طرح سے ہو کہ اس کے مکمل جائز خرچے بہت زیادہ ہوں اور آمدنی اس کی کم ہو۔ اب یہ بات آتی ہے کہ فطرانہ کس کا نکالا جائے؟ ہر شخص اپنا اور جو اس کے اہل و عیال شمار ہوتے ہیں ان کا فطرانہ نکالے گا، یعنی جو اس کے ہاں سے کھانا کھاتے ہیں، اس کے اہل و عیال ہیں، ان کا فطرانہ وہ نکالے گا۔ اب فطرانہ نکالتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس پر انحصار کرتے ہیں وہ بالغ ہیں یا نابالغ ہیں۔ ہر صورت میں ان کا فطرانہ نکلے گا۔ جیسے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو بچہ ہے تو اس کا تو آدھا، ایسا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ماں کے شکم میں موجود بچے کا بھی فطرانہ مکمل نکالا جاتا ہے۔ اب ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے تو کہ اگر کوئی جس پر واجب ہے فطرانہ دینا وہ نہیں دے رہا فطرانہ تو پھر کیا کیا جائے؟ مثال کے طور پر والد پر واجب ہے کہ وہ اولاد کا فطرانہ نکالے، شوہر پہ واجب ہے کہ بیوی کا فطرانہ دے،
مہمان کا فطرانہ میزبان پر ہے۔ ایسی صورت میں جس پر فطرانہ دینا واجب ہے وہ جان بوجھ کر یا بھولے سے فطرانہ نہ نکالے تو پھر کیا کریں؟ پھر واجب یہ ہوگا کہ جو بھی فطرانہ نہیں نکال رہا ہے وہ شخص خود اپنا فطرانہ نکال لے، لیکن اس صورت میں فطرانہ نکالتے ہوئے اس کے اندر وہ تمام خوبیاں ہونی چاہیے جو فطرانہ نکالنے والے شخص کے لیے لازم ہیں، اور اگر اس میں وہ شرائط نہیں پائی جاتی تو پھر اس کا فطرانہ نہیں ہوگا۔ یہ تمام گزارشات آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنائی کے بتائے ہوئے مسائل کے جوابات کے مطابق ہے۔